کے وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری گفتگو مقصد اہداف قیام امام حسین علیہ السلام کی گرد جو ہے وہ جاری و ساری تھی، اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کویت سٹی سے مولانا مرزا عسکری صاحب. ایک مرتبہ پھر قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ اور تمام ناظرین کا بھی ساتھ بہرحال اس مفید گفتگو کی طرف توجہ کرنے کا. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں چاہ رہا تھا اس بات کو کنٹینیو کروں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کا سلسلہ آگے بڑھے کہ آپ دیکھیں جو حالات تھے تو سب سے پہلے وہ معاہدہ نامہ جو صلح نامہ جو تھا وہ حاکم شام نے اس کو توڑا اور اس کی مخالفت کی. اچھا، اس بنیاد پر یوں اگر دیکھا جائے، اگر دو لوگ آپس میں مصالحت کرتے ہیں تو اگر مصالحت کرنے والوں میں سے ایک فریق اگر صلح نامے کی مخالفت کرے تو دوسرے فریق پر واجب نہیں ہوتی ہے اس کی رعایت. وہ ابلیگیٹری نہیں ہے کہ اس کو فالو کرے شرعی طور پر. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اخلاقی طور پر خود امام حسن علیہ السلام نے خود جو معاہدہ کیا تھا اس پہ پابند رہے. کیوں؟ تاکہ تاریخ کل کوئی بہانہ نہ نکال سکے کہ حاکم شام تو پوری طرح سے کیا نام ہے عہد نامے کی وفا کر رہے تھے، یہ تو حسن ابن علی علیہ اللہ علیہ السلام نے جو ہے اس کی مخالفت کی. یا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان کے زمانے میں جو ہے وہ خاموشی اس لیے اختیار کی کہ تاریخ یہ نہ کہتے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ گویا صرف مصلحتاً امام حسن کے زمانے میں خاموش تھے اور بعد میں جیسی مقابل آپ نے اعتراض کیا. نہ، امام حسن علیہ السلام نے صرف اس عنوان سے کہ کیونکہ صلح ہوئی تھی. اور اچھا ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ناظرین بھی اس کی طرف متوجہ رہیں. ایسا نہیں تھا کہ بحکم امامت ہی صرف ایسا تھا. اس وقت جو فیصلہ امام حسن علیہ السلام کا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے حضور میں تھا، اور امام حسین علیہ السلام اس فیصلے میں 100% شریک تھے امام حسن کے. یعنی ایسا نہیں تھا. کبھی کبھی اگر ہم چاہیں تاریخ میں مثال کے طور پہ اس طرح کی باتیں اگر ہم شو کرنا چاہیں کہ نہیں وہ امام حسن نے صلح تو کر لی لیکن قلبی طور پہ علیہ باللہ امام حسین راضی نہیں تھے، ایسا ہرگز نہ تھا. یعنی یہ اہانت شان امام حسین علیہ السلام میں توہین ہے اور گویا یعنی امامت اور مقام امامت کے تصور کے خلاف. ٹھیک ہے نا. میں آپ کی خدمت میں عرض کریں امام حسین علیہ السلام نے مکمل طور پہ پوری ہم آہنگی کے ساتھ. اچھا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو معاہدے نامے پہ جو اس کی مخالفت ہوئی اور جو حاکم شام نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی اخلاقی طور پہ خود کو پائبند سمجھا اور تاخر دم یعنی حاکم شام کی آخری تک اس کی پاسبانی کرتے رہے. ہاں، اعتراضات کرتے رہے اور مخالفت یعنی اپنے تنقیدیں اپنی باقاعدہ مستقل تحریروں کے ذریعے خطوط کے ذریعے بھیجتے رہے. لیکن اب کہتے ہیں نا پانی جو ہے وہ سر سے اوپر جا چکا تھا. کس وقت؟ کہ جب حاکم شام اپنے بات کے لیے یزید کو مقرر کر رہے تھے، یزید سے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے یہاں شرعی طور پہ اپنا فریضہ واجب سمجھا کہ علی الاسلام. اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ایک تو کھلی خلاف ورزی ہے معاہدے کی. ایک دوسری چیز، یزید ایسا شخص، معاویہ پھر بھی چھپا ہوا تھا، حاکم شام وہ چھپ کر ساری مثلا لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو اچھا دکھاتے تھے، لیکن یزید تو کھلا شراب خور تھا. یزید کھلا جو ہے وہ کبوتر باز تھا، سگ باز تھا. رقص و رقاصی، دین کا مذاق اڑانا، دین کی حدود کا، دین کی فرائض کا، سب اس کے لیے صرف ایک اقتدار تھا. خوب ایسے شخص کا حکومت پہ آنا، اقتدار پہ آنا اس وقت تمام مسلمانوں پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اعتراض کریں. خوب ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام کا قیام جو ہے ایک واجب شرعی ہو جاتا ہے، ایک واجب عینی ہو جاتا ہے ہر مسلمان پر، چہ جائے کہ امام حسین علیہ السلام امام وقت ہیں اور جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین برحق ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے ان باتوں کے پیش نظر جو ہے وہ قیام کیا. اور اس میں اس اہم نقطے کو مد نظر رکھیے گا، قیام کا ایک بنیادی سبب، کئی اسباب ہیں وہ آپ ملاحظہ کریں گے، ایک بنیادی سبب تھا حاکم شام کی عہد شکنی، اور یہ تمام مسلمانوں پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ ہم کوئی بھی ملمہ نہیں چڑھا سکتے، اس کو ہم کسی طرح بھی کور نہیں کر سکتے کہ نہیں وہ تو بزرگ تھے اور یہ تو وہ سب اپنی جگہ. بزرگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دین کی بنیادوں کو پامال کیجیے. جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اسی کرسی کے پایوں کو، ان کی جڑوں کو آپ کاٹیے. یہ بالکل اسلام کے خلاف تھا. جی ہاں، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، مدینے سے روانگی کے کیا اسباب ہوئے؟ کیونکہ
مدینۃ الرسول ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ روزے رسول پہ بھی گئے، گریہ فرمایا، مادر گرامی کی لہر ادر پہ بھی گئے، اور اس کو بھی تاریخ میں لکھا کہ دونوں کی کیفیتوں میں فرق تھا. جب والدہ کی قبر پہ جا رہے تھے کیفیت کچھ اور تھی، اور جب نانا کے حرم میں جا رہے تھے تو کیفیت کچھ اور تھی. تو کیا اسباب کیا ہوئے؟ مدینے سے کیوں یہ دورانی قافلہ روانہ ہوا؟ دیکھیے اس سلسلے میں سب سے پہلے تاریخی حوالے سے اگر آپ اس پہ غور کریں تو تاریخی حوالے سے امام حسین علیہ السلام اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنی علیہ جان کو بچا کے نکلے. نہ، یہ توہین ہے شان امام حسین علیہ السلام. امام حسین اپنی جان کو بچا کے نہیں نکلے، بلکہ امام حسین، کیونکہ دیکھیں جیسے ہی امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ ہوا، امام حسین نے کیا اعلان کیا کہ مجھے بیعت نہیں کرنی. امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا. خوب یزید نے بیعت سے انکار کا جو ہے وہ حکم پہلے سے نافذ کر دیا تھا. مثال کے طور پہ عبداللہ بن زبیر، یا آپ کی خدمت میں عرض کریں عبداللہ بن عمر اور امام حسین علیہ السلام، ان تینوں کے خلاف یہ حاکم مدینہ کو، یہ گورنر کو خط لکھا تھا کہ بھئی ان میں سے تینوں سے تم بیعت لو، اور جو بھی مخالفت کرے اس کی گردن اڑا دو. خوب یہ حکم پہلے سے نافذ ہو چکا تھا آلریڈی، یعنی فیصلہ ہو چکا تھا کہ جو بھی مخالفت کرے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے دیکھیں، اگر امام حسین علیہ السلام کے خلاف اگر کوئی بھی جسارت ہوتی یا کوئی جرأت بھی کرتا، جیسے آپ نے سنا ہے نا کہ جب والی مدینہ نے ولید بن عتبہ نے جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے کیا کہا کہ دن کے اجالے میں ہم سے مطالبہ کرو، رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر یہ بیعت کا مطالبہ کیسا خفیہ نہیں ہوگا، اعلان ہوگا. خفیہ نہیں. امام حسین جیسے وہاں سے نکلنے لگے، مروان نے کیا کہا؟ مروان نے کہا کہ یہ اگر ابھی نکل گئے تو تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ان کو جانے نہ دو. جیسے اس نے یہ جسارت آمیز جملہ کہا، فوراً امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی کہ تو مجھے روکے گا؟ داعی ابن داعی، اور تیری کیا مجال جو ہے تو میرا راستہ روکے گا؟ امام حسین کی آواز جیسی، میں اصل وہ ہسٹوریکل کیا نام ہے بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں ترجمہ بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو، دئی و ابن دئی کا ذرا اچھی طرح سے. اب یہ مثلا یعنی ناتحقیق ابن ناتحقیق یہ محترم لفظ ہے، اس سے زیادہ اور کیا نام ہے میرے خیال سے، یعنی ناتحقیق یعنی جس کا اوریجن معلوم نہ ہو، بس کافی ہے. یہ شخص خالی ہے، جس کی ولدیت کا خانہ خالی ہے وہ مجھ سے آئے گا، مجھے چیلنج کرے گا. ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام کی جیسی آواز بلند ہوئی، آپ کی خدمت میں عرض کریں بنی ہاشم بہرحال سب تھے ساتھ، یعنی ایسا ہرگز نہ تھا کہ مدینے میں اگر امام حسین علیہ السلام کے اس پر کوئی اگر جسارت کرنے کی کوشش کرتا، حملہ کرنے کی کوشش کرتا، تو پھر وہاں خوریزی نہ ہوتی. نہ، امام حسین وہاں باقاعدہ امام حسین. اچھا دیکھیے یہاں یہ حرمت دیکھیے امام حسین نے کس طرح حرمت کی. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ اس لیے چھوڑا تاکہ حرمت روضہ رسول برقرار رہے. اللہ اکبر، اللہ حرمت حرم خدا پر، کیونکہ مدینہ مسجد نبی اور خانہ کعبہ جو ہے یہ حرم ہے، حرمین ہے اللہ کے، یعنی جو ہے امام حسین علیہ السلام نے اس حرم پاک کی پاسبانی کی، اس حرم پاک کا لحاظ کیا کہ یہاں جو ہے میں نواز رسول ہوں، لیکن اس حرم میں خوریزی نہیں ہونی چاہیے. یقیناً امام حسین کے ساتھ اگر مقابل میں کوئی آتا ہے، امام حسین وہاں پھر جس طرح کربلا میں نجس لوگوں کا خون بہا ہے ویسی مدینے میں بہتا، اور باقاعدہ، اور وہ پھر پورا مدینہ جو ہے وہ، یعنی ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس پہ بہت غور کرنا بہت ضروری ہے، یعنی حکمت عملی. دیکھیے مدینے میں جو لوگ موجود تھے، کوفے کو تو لوگوں نے بدنام کر دیا کہ کوفے کے لوگ سست تھے، جنگ نہیں پسند تھی، اور یہ تھا وہ تھا سب نے، لیکن مدینے کے لوگ بھی فکری طور پر یعنی وہ تقدس، ظاہری طور پر تقدس پسند تھے. مدینہ کہاں کھڑا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ اہل بیت کے ساتھ مدینہ نظر ہی نہیں آتا. اب آپ دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایک ایک دروازے پر جاتی ہے، کیا سب کو دماغی کوئی بیماری ہو گئی؟ کسی کو غدیر یاد نہیں رہی؟ نہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نہ دربار میں توہین ہوتی ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نہ سید الشہداء کے ساتھ کربلا آئے. مدینے سے تو کوئی گیا. یعنی اب یہی دیکھیے، یہی قابل غور نقطہ عالم اسلام کے لیے. اگر بال اتفاق امام حسین علیہ السلام مدینے میں، خوب آپ سوچیں جب عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ میں جا کے پناہ لی، خوب یزید نے خانہ کعبہ کو جو ہے وہ پامال کیا اور منجنیق سے، ٹھیک ہے، وہ توڑا، لیکن تاریخ نے یہاں کچھ نہیں کہا، وہاں انہوں نے مجاہد بنا کے اور مخالف بنا کے خاموش ہو گئے. لیکن یہی اگر امام حسین علیہ السلام مدینے میں رہ جاتے، ٹھیک ہے،
تو اور مدینے میں جب یزید کا لشکر جو حال خانہ کعبہ کا ہوا تھا، اب آپ سوچیں روضۃ الرسول کو استبل بنا دیا تھا یزید نے، 3 دن تک جو ہے وہ جتنی جسارتیں ہو سکتی تھی مدینے میں اور مکے میں ان لوگوں نے کی لشکر یزید نے. خوب ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام اگر وہاں مدینے میں جنگ کے لیے قیام کرتے تو یقیناً مدینے والے تو ساتھ نہ دیتے. خوب اب اس کے بعد خدا نہ کرتا اگر ایسی حالت ہوتی شہادت کے بعد مدینے میں اگر پامالی ہوتی تو ساری تاریخ جو جتنے بھی مورخین ہیں وہ سب مقصر جو ہے وہ اور قصوروار علیہ باللہ کس کو ٹھہراتے؟ امام حسین علیہ السلام کو. تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے تاریخ کو بیجا لقمہ نہیں دیا. ایک دوسری چیز یہ کہ حرمت حرم خدا اور روضۃ الرسول برقرار رہے، اس لیے جو ہے آپ مدینے سے نکلے. اپنے پورے گھر والوں کو لے کے نکلے آپ. کیونکہ ہم میں سے اگر کوئی بھی ایک رہے گا تو بعد میں دوسری شیطانی مثلا سیاستیں رچتے کہ کسی نہ کسی جو بھی ملتا وہ اس کو پکڑ کے لے جاتے. اور تاریخ کہتی کہ امام حسین تو اس وقت بھی تاریخ خیانت کرتی، جیسے آج بہت سے لوگوں نے خیانت کی مورخین نے، ویسے اس وقت کہ امام حسین نے تو اپنے بچوں کی پرواہ نہ کی، وہ تو یزید کے اپنی جان بچا کے علیہ باللہ چلے گئے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ گئے. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے گھر بار کو اپنے ہمراہ لیا، اپنی پناہ میں لیا اور اللہ کی راہ میں جو ہے آپ نے قیام کیا اور مدینے سے نکلے تاکہ کل تاریخ کوئی بھی خیانت نہ کر سکے. ایک دوسری چیز یہ کہ حرمت حرم خدا اور حرمت روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ برقرار ہے. یہ بنیادی سبب تھا آپ کا مدینہ چھوڑنے کا. اچھا اب رہی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ دیکھیں اس کا دوسرا پہلو سیاسی حالات اس کو بھی شامل کریں، انکلوڈ کریں. آپ دیکھیں اب اس وقت سیاسی حال، اب مثال کے طور پہ دیکھیے سب سے اہم نقطہ، عبداللہ بن زبیر نے قیام کس کی؟ یزید کی مخالفت میں کیا تھا نا. یا مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر نے مخالفت میں یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا. خب امام حسین علیہ السلام کے انکار میں اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر کے انکار میں زمین تا آسمان فرق تھا. تاریخ لکھتی تو ہے تینوں نے انکار کیا اور تینوں کو ایک خانے میں لکھتی ہیں، لیکن اگر آپ غور کیجئے ان کو جا وہ ان کو جا، یہ انکار کہاں اور وہ انکار کہاں. میں مثال دوں، اگر عبداللہ بن زبیر کا یا مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر کا انکار یزید کی بیعت سے للہیت کے ساتھ 100% للہیت کے ساتھ ہوتا تو وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے. لیکن انہوں نے یزید کی عبداللہ بن عمر کو خط بھی تو اس نے دکھایا تھا کہ میرے باپ کے پاس تمہارے بابا جان کا خط ہے، دکھا دوں امت کو، وہ بھی تو دکھایا تھا. اگر یقیناً ان کی دین کے لیے مخالفت ہوتی، دین کی بنیاد پر اگر مخالفت ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی نقوی صاحب بسم اللہ جی فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسلام و توفیق علی مدد. علیکم السلام علیکم. ابھی مجھے ایک سوال پوچھا گیا ہے ابھی. جی بسم اللہ. سوال اس قسم کا ہے کہ اس کا کئی دفعہ ہم جواب دے بھی چکے ہیں، لیکن آج آزمانہ رنگ میں اس کا جواب سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کہ اکثر ہم پہ بہتان یہ لگایا جاتا ہے جی کہ کوفیوں نے امام کو بلایا اور کوفیوں نے دھوکہ دیا اور کوفیوں نے یہ سب کچھ کیا جس کی وجہ امام کی شہادت ہوئی. اب وہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی کہ کوفیوں نے اگر بلایا تھا تو جب مدینے سے امام چل رہے تھے تو امام نے تو وہاں بھی دعوت دی تھی، مدینے میں وہاں بھی صحابہ رہتے تھے، صحابہ بلادیں تھی، تو وہاں پہ بھی تو دعوت دی گئی تھی ساتھ چلنے کی. تو وہاں سے مدینے سے لوگ کیوں نہیں چلے؟ وہاں سے صحابہ کے بلاتے صحابی کیوں نہیں چلے؟ اس کا کوئی نام نہیں لیتا. کوفے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کوفے والے الگ، کوفے والے میدان کربلا میں بھی موجود تھے، انہوں نے مل کے امام کے ساتھ جنگ شہادت دی تھی. بالکل مدینے والا ٹھیک ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آغاز، کیونکہ سوال مجھ سے بار بار. ٹھیک ہے اس پہ بات کر. شکریہ. ہم اسی تناظر میں گفتگو جو کر رہے ہیں. جی قبل کنٹینیو کیجیے. جی تو
ابھی جو میں نے ایک ضمنی جو طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں صرف ان کے جواب کے عنوان سے میں اس کو ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں تاکہ بات بھی مکمل ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر ان کے قیام میں اور امام حسین علیہ السلام کے قیام میں زمین تا آسمان فرق یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام جو ہے اقتدار کے لیے نہیں تھا محض، بلکہ یزید جیسے حاکم کو کرسی سے اتارنا اور حاکم حق کو کرسی پہ بٹھانا. ٹھیک ہے، اب وہ خود امام حسین علیہ السلام حاکم حق ہیں، یعنی یزید یعنی وہ الہی خلافت اس کو صحیح اس کے مستحق تک اس کے حقدار تک پہنچانا، یہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب اس لیے آپ نے دیکھیں ہر خاص و عام کو دعوت دی، آپ نے فرض کیجئے حتیٰ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے قیام میں جناب جون جیسے غلام بھی شریک ہیں. یعنی کیا مطلب، ہر ایک کو آپ نے ایک اوپن انویٹیشن تھا امام حسین علیہ السلام کا، ایک اوپن ریکویسٹ کہی ہے آپ کی، اور ایک اوپن اعلان عام تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ حل من ناصرین ینصرون. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، مثلا کیا نام ہے اسی کوئی ہے میری مدد کرے، کوئی آئے میرے لیے ہیلپ کرے. خوب یہ آواز جو ہے آپ مدینے سے جب نکل رہے تو اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ بھئی میں نکل رہا ہوں کس لیے، اسیرا بسیرت جدی، میں اپنے جد کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، وہ ابی علی بن ابی طالب، اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اس کے بعد ارید ان امر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہ رہا ہوں، وانہا عن المنکر، اور نہیں عن المنکر کرنا چاہ رہا ہوں. خوب ایسا کوئی ایک سلوگن بھی نہ عبداللہ بن عمر کا تھا اور نہ ہی جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کا تھا. ٹھیک ہے. خوب ایک یہ اب اچھا یہ سلوگن امام حسین علیہ السلام کا مدینے ایسا نہیں تھا کہ کوفے میں آپ نے آ کے صرف دیا، یا مکے میں آ کے آپ نے صرف دیا، یا کربلا میں آ کے آپ نے صرف دیا، نہ مدینے سے نکلتے وقت بھی آپ نے علی اعلان جو اپنا وصیت نامہ جناب محمد بن حنفیہ کے نام لکھا. وصیت نامے میں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کے بعد دین کی حقانیت اور یعنی قیامت اور موت و حیات یہ سب کی گواہی دینے کے بعد آپ نے کہا کہ اپنا آبجیکٹو بتایا کہ میں کیوں قیام کر رہا ہوں. قیام اس لیے کر رہا ہوں کہ امر بالمعروف انہا عن المنکر اسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، میں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں نے یہ خروج یہ قیام جو ہے وہ نہ ہی شر پھیلانے کے لیے، اور نہ ہی جو ہے وہ مثلا کہ اقتدار کی لالچ میں، اور نہ ہی فساد پھیلانے کے لیے، اور نہ ہی ظلم و مثلا کیا نام ہے تباہی برپا کرنے کے لیے. یہ کہا مدینے میں آپ اعلان کر رہے ہیں. خوب اب ایسی صورت میں میرا سوال یہ ہے کیا مدینے کے اور تمام عالم اسلام میں موجود تمام مسلمانوں پہ یہ فرض نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی اس آواز کو سننے کے بعد لبیک کہتے؟ میں آپ کو سیاسی حالات بتانا چاہ رہا ہوں. سیاسی اعتبار سے کوفہ تو بدنام ہوا کہ کوفہ سست، اور مدینہ کہاں چاہ، مدینہ کے کان میں آواز نہیں گونج رہی تھی، وہاں تو حفاظ بھی تھے، وہاں تو مثلا کیا نام ہے کلید یعنی عبادت گزار لوگ بھی تھے، اور مقدس اور اصحاب اور کیا کیا تمام القاب کے ساتھ تابعین بھی تھے. کیا یہ آواز ان کے کان میں نہیں گونجی تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے 3 دن جا کے روض رسول میں گریہ کیا، عبادت کی، اور سب کو باقاعدہ مستقل اعلان کیا بارہا. 10 سال آپ نے مدینے میں بیٹھ کے اعتراض کیا معاویہ کے خلاف اور حاکم شام کے خلاف. اس وقت آپ نے 10 سال کے بعد قیام کیا جب یزید حاکم بن چکا ہے، اور سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ یزید کی حکومت کے سبب امام حسین مخالفت کر رہے ہیں. وہ مدینے والے کیوں خاموش تھے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مدینے کے سیاسی حالات کو سمجھیے. سیاسی اعتبار سے اتنا سست ہو چکا تھا مدینہ کہ وہاں سے امام حسین علیہ السلام کا قیام بالکل فشل ہوتا، ناکام ہوتا، تاریخ اپنے اندھیروں میں جو ہے وہ ختم کر دیتی اس قیام کی حقیقت کو. تو ایسے میں بہرحال اب وہ افسوسناک پہلو تاریخ کا مسلمانوں کے وہاں ایک سوالیہ نشان ہے تاریخ میں. ہم پوچھ سکتے ہیں، مسلمان پوچھیں کہ بہرحال کہاں گئے مدینے والے، کیوں خاموش رہے مدینے والے، کیوں صرف جو ہے وہ کیا نام ہے کوفے پہ جو ہے ساری دوربینیں اور سارے کیمراز اور سارے مورخین کے اور دوسری بات، کوفے کو پہلے اسٹڈی بھی تو نہیں کرتے. کوفے کو سمجھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کا پائے تختہ تو یہ سارے مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اس میں جنہوں نے عنوان خلیفہ مولا کو منتخب کرنے کے لیے آگے بڑھے، اس میں سے اکثریت تو وہ ہے جو پہلے سسٹم سے اول دوئم سوئم کو مانتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اسی کا ہے وہ تو بہت تھوڑا سا گروہ ہے جو بحیثیت امام مانتا ہے، اور وہ وہی ہے جو کربلا میں آ کر لڑے ہیں، انہوں نے کربلا میں جانے دی ہیں. وہ جو اکثریت کی کوفے کی جو خاموش ہوئی اور تلواریں بیچ کے بھاگ گئے، وہ تو وہ ہے ہی نہیں. وہ تو باندوان 14 حاکم مان رہے تھے.
جی جی بالکل آپ کی خدمت میں عرض کریں. آپ دیکھیں کہ امام حسین نے کیونکہ لشکر یزید میں سپاہ یزید میں اکثریت میجورٹی کس کی تھی؟ کوفے کے لوگوں کی تھی. شام سے تو آیا تھا لشکر، ایک محدود لشکر آیا تھا. ایک بڑی تعداد میں جو جنگجو موجود تھے کوفے میں تھے. خوب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خطاب کیا تھا. کیا خطاب کیا تھا؟ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے آل کے شیعہ. یعنی اس کا کیا مطلب؟ امام حسین نے ڈکلیئر کر دیا کہ کوفے سے آنے والے جو لوگ جنگ میں یزید کے ساتھ تھے یہ کون لوگ تھے؟ سارا کوفہ تھوڑی شیعہ تھا. جو شیعہ تھے ان کو تو مثلا کیا نام ہے عمر سعد یا عبید اللہ ابن زیاد نے جو ہے، یا بڑی جو لیڈرز تھے، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، ان کو یا جیل میں ڈال رکھا تھا، یا ان کو مثلا دھمکی دے رکھی تھی، یا ان کو ملک بدر کر دیا ہے، نظر بند کر دیا. ان حالات سے تو شیعہ گزر رہے تھے. ایسے میں یہ تو بدنام کیا تاریخ نے تاکہ سب کی توجہ کوفے کی طرف رہے اور مکے اور مدینے کے بارے میں کوئی سوچے ہی نہیں. جبکہ آپ دیکھیں سیاسی اعتبار سے یہ امام حسین کا کوئی خاندانی قیام نہیں تھا، امام حسین کی کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی. امام حسین نے صاف صاف الفاظ میں آپ کی خدمت میں یہ اعلان کیا کہ میری یہ جنگ ذاتی جنگ نہیں ہے، میری جنگ یہ اسلام کے لیے، میں اسلام کے لیے کھڑا ہوں، میں نے اسلام کے لیے قیام کیا. خوب جی ہاں بالکل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آغا صاحب اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اس ٹاپک پہ میرے خیال سے ایک پروگرام پہلے بھی ہو چکا ہے، اور ایک مولانا صاحب کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، پاکستان سے ہیں، انہوں نے اس بات پہ روشنی ڈالی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوفہ جو ہے نا، بیسیکلی کوفے میں جو لوگ جمع ہوئے تھے وہ شہر بنایا گیا تھا، وہ شہر تھا نہیں. اور جن لوگوں سے آباد کیا گیا تھا وہ لوگ بیسیکلی کرائے کے فوجی تھے. کرائے کے فوجی اس طرح تھے کہ ان کو جو بھی پیسہ آفر کرتا تھا وہ ان کی فوج میں شامل ہو کے اس فوج کو مضبوط بنا دیتے تھے. تو بیسیکلی وہ کرائے کے فوجی تھے، جہاں سے پیسہ ملا ادھر چلے گئے، جہاں سے پیسہ ملا ادھر. تو ان لوگوں سے کوفہ آباد تھا، اور حضرت علی نے ان کی تشکیل دی تاکہ شام کے خلاف ہم جگہ. تو اس کے بعد یہ لوگوں کا دین ایمان نہیں تھا جو کوفے والے تھے، یہ پیسہ لے کے جس طرف جانا چاہتے تھے اس طرف چلے جاتے تھے. صحیح، شکریہ. درست ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی قبلہ. اور کوفہ تو چھاونی تھا اور جگہ جگہ کے لوگ تھے، اس کو تو خلیفہ دوئم نے آباد کیا تھا. ہمارے گلے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ خود امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر میں آئے تھے سارے لوگ تھوڑے تھے 100% امام کے چاہنے والے. 5 قسم کے لوگ تھے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آنے والے. کچھ قبیلے کے سردار تھے، کچھ ان کے مثلا سردار کی تابعیت میں آئے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ حاکم شام کی مخالفت میں آئے تھے، کچھ لوگ جو ہیں کچھ لوگ تھے جو شیعہ تھے، کچھ لوگ اپنے آقاؤں کے ساتھ آئے تھے. یعنی مختلف اور متضاد افکار کے لوگ جو ہیں وہ آئے تھے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جڑے تھے. خوب امام حسن کی شہادت کے بعد جو کوفے میں انقلاب تھوڑی آیا، یہ وہی کوفہ تھا، وہی افراد تھے اس میں موجود تھے. اشتباہ پھیلایا جاتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے اندر بغاوت ہوئی ہے اور تو اس کو بھی شیعوں کے گلے ڈالا جاتا ہے کہ جی وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ. حالانکہ یہ اگر اس کو ڈیپ اسٹڈی کیا جائے اور پتہ پڑھا جائے تو اس کے اندر جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے لوگ تھے. اس میں وہ ایک اکثریت تھی جو خلافت راشدہ کے سلسلے سے سقیفہ سے مانتی ہوئی آ رہی تھی اور وہ اس طرح سے آگے آئے. وہ نسلی طور پر فکری طور پر شیعان اہل بیت تھے ہی نہیں. تو وہ کسی کہیں سے بھی اگر ہاں بسم اللہ جی یعنی وہ مثلا جناب عثمان کی شیعہ بھی کہلاتے تھے وہ. یا ایک جملہ تاریخ کا دیکھیے بہت مشہور جملہ کیا ہے، دیکھیے کوئی بھی شیعہ جو واقع شیعہ ہے وہ کبھی بھی امام کی اتباع سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایک وہ کبھی بھی امام کی شان میں آویز الفاظ نہیں استعمال کرے گا. صحیح ہے نا، یہ طے ہے. خوب آپ جیسے امام حسن نے مجبور ہو کے صلح کی، یعنی اب مجبور کیا، وہ ظالم کا خیال تھا کہ آپ مجبور ہوئے صلح کرنے پہ، لیکن اس وقت امام حسن علیہ السلام کی بہترین اسٹریٹجی یہی تھی، حکمت عملی امامت کی یہی تھی. خوب امام نے صلح کی. ایک شخص آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا مذل المومنین. یہ شیعہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ زبانی نہیں ہے، یہ زبان شیعہ والی نہیں ہے. شیعہ یہ ہے ہی نہیں ایسے شخص کو. یہ جبکہ یہ لشکر میں تھا شامل. خوارج تھے امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں، معاویہ کے خلاف. جی ہاں خوارج بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے بھائی ایک چھوٹی سی بات اور موقع مل گیا تو ساری باتیں پوچھنے تو بہتر نہیں ہے. جی بسم اللہ. قبلہ صاحب میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں
کہ مجھے یہ بتائیں کہ چلو کہ کوفے والوں کی بات بھی یہ کرتے ہیں جی شیعہ سے یہ تھے وہ تھے، اب یہ بتایا جائے مجھے کہ جب یزید خود یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں آتی تھی ایسے تو گھونسلہ ہے، کوئی وہی نہیں اتری، کوئی ایسی بات نہیں اتری، میرے بڑے زندہ جی جی بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے معاذ اللہ اس نے کہا، صحیح. تو یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ بھی بات جو ہے یہ تو کوفے والوں سے 10 قدم آگے بات ہوتی ہے، تو اس کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یزید زندہ باد، وہاں پہ یزید زندہ باد ہو جاتا ہے، ہم کوفے والوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی انہوں نے مارا، انہوں نے بلایا. تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ہمارے بچے آپ بڑے غور سے سنتے ہیں اور پورے بہت شکریہ، آپ بہت شکریہ. کہ یہ سوال جب اٹھتا ہے تو اس پہ پھر روشنی ڈال دینا کہ وہ کس چیز کو ظاہر کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے، اس میں بہت شکریہ. اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر کے قبلہ آپ کی طرف سوال کو بڑھاتا ہوں. یزید کو یزید بنانے والا، یعنی کہ جس نے یزید کو اس منصب تک پہنچایا اور خود مولا امیر المومنین کے اور رسول اللہ کے عاشقوں کو، یہاں تک کہ صحابہ کو بڑی تعداد میں قتل کیا، ملک بدر کیا، جس میں جناب ابو ذر جیسے جلیل القدر صحابہ، بہت سارے ایسے صحابی جو کہ رسول اللہ سے بہت انتہائی قریب تھے، ان کا خون بہایا گیا، تاریخ میں سب لکھا. تو اب یہاں تو بالکل ڈبل اسٹینڈرڈ ہو جاتا ہے نا کہ ایک طرف سے آپ جو ہے وہ ایک سلسلے کو مانیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اجتہادی غلطی کہہ کر اس پر مٹی ڈال دیں. تو اس کا تھوڑا سا قبلہ جواب دے دیں جو ہمارے کالر نے کہا. دیکھیں میں عرض کروں، ایسا یزید کے سلسلے میں اجتہادی غلطی کی تعبیر تو بالکل نامناسب ہے. اجتہاد آدمی اسلام میں کرتا ہے نا، خوب جب اسلام کا ماننے والا ہوگا تبھی تو اجتہاد کرے گا. خوب وہ صاف صاف منکر اسلام تھا. یزید کے جو افکار ہے، یزید نے تو برملا کیا، مگر یزید کے باپ نے برملا نہیں کیا. کیا اس کے افکار اس سے مختلف تھوڑی تھے؟ اگر افکار مختلف ہوتے تو اپنے کافر بیٹے کو بٹھا کے تو نہیں جاتا نا کوئی، اسی کو بڑھاتا ہے جو جیسا وہ خود. ہاں بالکل صحیح فرمایا. امام حسن کی صلح اور امام حسین کی کا جنگی قیام، یہ دونوں جو ہے وہ دو دور کے حالات کو جو ہے وہ آشکار کرتا ہے. امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کا نقاب تھا چہرے پہ، لیکن اس کے اندر سے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی تھی. حاکم شام یہی کر رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں وہ نقاب بھی ختم ہو گیا، علنی طور پہ وہ جو ہے مخالفت کی، جبکہ حاکم شام کے چہرے پہ نقاب تھا. اب یہ کہنا کہ بیٹا کافر تھا اور مرتد تھا اور بابا جو ہے وہ خالد المومنین بنے، مطلب یہ کون سی دنیا کی باتیں ہیں؟ یہ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ کس سے مطلب ایک آدمی اپوائنٹ کر رہا ہے اس کو، اس کے لیے عشائر سے بیعت لے رہا ہے، قبیلے کے سرداروں کو قتل کروا رہا ہے، لوگوں کو خرید رہا ہے، اس کو نہیں پتا اس کا بیٹا کیسا ہے، وہ بندر باز ہے، وہ کرتا کیا کیا وہ نہیں جانتا کیا. تو ابھی مطلب اس کو آپ جو ہے وہ مومن مانتے رہے. ہاں دیکھیے میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے آغاز گفتگو یہ تھا کہ آپ دیکھیں اسلام میں سب سے واضح، ابھی میں بہت ساری تاریخی تجزیات اگر کریں جو بالکل جن کے لیے مطالعہ اور تحقیق ضروری ہے عام لوگوں کے لیے بھی، تو اس میں شاید لوگ تھک جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں. میں سامنے کی بات کر رہا ہوں کہ عہد کی وفا اسلام میں واجب ہے کہ نہیں؟ عہد کی وفا واجب ہے. حاکم شام نے معاہدہ کیا تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ مولا کائنات کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا. حاکم شام نے معاہدہ کیا تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائے گا اپنا. ٹھیک ہے نا؟ خوب اب یہ صاف صاف معاہدے کی مخالفت ہے، تو اب ایسے شخص کے سلسلے میں کون فیصلہ کرے گا؟ اب اس کو نہ خطا اجتہادی کہتے ہیں، نہ اجتہادی خطا کہیں گے، اور نہ ہی اس کو جو ہے کوئی دوسرا لقب دیں گے. اس کو نہ اجتہادی خطا کہیں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا لقب دیں گے. ٹھیک ہے، تو اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں پھر اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کچھ کہنے کے لیے، یہاں کچھ باقی نہیں رہتا کچھ کہنے کے لیے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا موسی بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. قبلہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف ہمیں یہ بات پتا نہیں چلتا ہے ان کے ڈبل پالیسی کا کہ ایک طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے تو ان کی گود میں پاک رسول پیدا پڑھتے ہیں، قرآن چڑھتے ہیں، تو باہر حضرت ابو طالب کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، تو نبوت ان کی گودی میں پڑھواتے ہیں، اور دوسری طرف بیٹا جو کافر نکلتا ہے اس کے باپ کو کہتے ہیں اس کا کیا قصور ہے. یہ مجھے یہ تو تھوڑا سا آپ کھل کے بات کریں نا، ذرا بتائیں نا کہ جس کی گود میں نبی پلتا ہے وہ ان کی نظر میں اسلام میں نہیں ہے، اور جو بچہ جو
मुसलमान काफरों वाली बातें कर रहा है, उसके बाप को कहते हैं जी उसका कसूर नहीं है। मुझे थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी रोजी डाल के बताएं ये क्या बिल्कुल अजीब सी बीमारी है, क्या और इसके पीछे कौन सा थिंक टैंक है जो ये अजीब सी जेनेटिकल बीमारी मालूम होती है आगाजान कुछ। हाँ, ये एंटीबायोटिक से नहीं जाएगी, ये जेनेटिकल बीमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखिए ये तो एक तारीखी खयानत है, आप इस सिलसिले में यानी एकदम नुमाया खयानत है, यानी अलियाज़ुबिल्लाह। यानी अब मैं तो अक्सर गुफ्तगू करता हूँ इस सिलसिले में कि जनाब अबू तालिब के ईमान को साबित करने के सिलसिले में गुफ्तगू करना ये जनाब अबू तालिब की तौहीन है। जिसकी गोद में इस्लाम परवरदा हुआ, जिसकी गोद में इस्लाम ने परवरिश पाई, जिसकी गोद में लोगों ने निकाह ईमान पढ़ रहे हैं, जो रिसालत माब का निकाह पढ़ रहे हैं, रिसालत माब एक ऐसे शख्स से निकाह पढ़वाएंगे जिसका ईमान साबित ना हो, मतलब ये किस कहाँ तक जाती है बात? ये तो तारीख की खयानत है। यानी असलन जनाब रसूल खुदा जो है वो क्या आपकी खिदमत में अर्ज करें कि जनाब अबू तालिब के लिए गिरिया करें, और उसके अलावा देखिए जनाब रसूल खुदा से आप कह रहे हैं आप जाइए तबलीग कीजिए। दावत ज़ुल-अशीरा में जो है वो जब अबू लहब अबू जहल जैसे लोगों ने आवाज उठाना शुरू की तो ऐसे कंधे पे हाथ रख के दबाया है, जैसे होता है ना किसी को दबाते कि खामोश रहे, इससे ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद रसूल खुदा से कहा कि आपको जो कहना आप कहिए। खूब जनाब अबू वही ऐलान किया इस्लाम का। तो जनाब अबू तालिब के सिलसिले में मैं देखिए हरगिज कभी भी यानी होता है ना कि मैं ईमान की दलील दूं, जनाब अबू तालिब के ईमान को साबित करूं, ये मैं तौहीन समझता हूं जनाब अबू तालिब की। अलियाज़ुबिल्लाह, यानी जिसका बेटा अमीरुल मोमिनीन हो, और हत्ता हम जनाब अबू तालिब का ईमान जो है या उनकी अजमत सिर्फ मौला कायनात के सबब नहीं लेते कि मौला कायनात के बाबा थे इसलिए आप अजीम है ना। आप मौला कायनात से कबल आप जनाब अबू तालिब की शख्सियत को देखिए, ये बहुत अहम नुक्ता है। जी जी, ये जुमला अर्ज करता है निस्बत के सबब जनाब अबू तालिब अजीम नहीं है, निस्बत से कबल जनाब अबू तालिब अजीम है। सुभान अल्लाह। एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। भाई ये बताइए कि आज चांद रात है, कल शाबान की पहली है या? जी अभी अनाउंस होगा, जब मजलिस उलमा अनाउंस करेगी हमारे टीवी पे अपडेट कर दिया जाएगा, हमारी स्क्रीन देखते रहिए। हाँ अभी अपडेट नहीं हुआ। जी जी अपडेट हो जाएगा, MUS का वेट करते हैं, जब वहाँ से अनाउंस होगा चांद हम अपडेट कर देंगे इंशाअल्लाह। हाँ बस गुजारिश यही है कि अबू तालिब के लिए जो हम लोग का ईमान अकीदा है अल्लाह उसको सलामत रखे, और जो जानबूझ के अंधे बने हुए हैं उनके तो आप कुरान ही कहता कि हमने उनकी आंखों पर दीवार खड़ी कर दी है, वो देख नहीं सकते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बस अफसोस है। हाँ नहीं, जिसका जैसा जी में आए उसमें तो बिल्कुल कोई कैद नहीं है, जो जिसको चाहे रहबर बनाए उसके साथ मशहूर हो। बिल्कुल बिल्कुल, सबका हशर उसके बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। जज़ाकल्लाह। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ सलाम हो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। खुदा हाफ़िज़। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में अली भाई नाज़रीन कि आप देखें हम जनाब अबू तालिब की अजमत इसलिए नहीं कि वो इमाम हुसैन के दादा है, इमाम हसन के दादा है, मौला कायनात के बाबा है ना, ये तो निस्बत है, निस्बत से अजमत है, ये निस्बत तो अजमत का सबब है ही, बल्कि हम यूं कहें कि मौला कायनात इनकी आगोश में पले, ठीक है ना, मासूम इमाम इनकी आगोश में पला, नबी इनकी आगोश में पला, ये तो निस्बत अपनी जगह, लेकिन खुद जनाब अबू तालिब की शख्सियत अपने आप में खुद मोहतरम है निस्बत से हटकर। पहला निस्बत मुदाफ़े रिसालत, अपने भतीजे के मुदाफ़े नहीं थे, रिसालत के मुदाफ़े थे। रसूल खुदा को यानी रसूल खुदा ने दावत ज़ुल-अशीरा अपने घर वालों को खाना खिलाने या अपनी मिसाल जनाब अबू तालिब किस मतलब कौन कौन सी शख्सियत पे आप करे भी बात, आप देखें ना उम्मत ने क्या किया। जनाबे बीबी आमना का जिक्र नहीं करते, जनाबे अब्दुल्ला के लिए जसारत की, रसूलुल्लाह के वालिद के लिए उनके ईमान पे भी हमले हैं। अभी किन किन चीजों को खोल के बयान करेंगे, लोगों के मुंह खुल जाते हैं कि ये क्या बात हो रही है। तमाम चीजें हैं। दाई हलीमा का जिक्र हो रहा है, वहाँ उनकी वालिदा गिरामी का जिक्र नहीं करते। जनाबे फातिमा बिन्ते असद जिक्र नहीं करते। जनाब खदीजा जिन्होंने सबसे ज्यादा जिंदगी रसूलुल्लाह के साथ की, उनसे हदीस मुबर्रबी नहीं है, उसको बयान नहीं करते। जिनके 2-2 महीने जिंदगी अगर शुमार की जाए उनसे कई कई हजार हदीसें बयान होती है। तो एक जगह तासुब छोड़ी है, ये तो जा बजा मारा गया है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम अभी अगर इन तारीख के तल्ख पहलुओं को, ये तो तारीख के तल्ख पहलू हैं, यानी कोई भी बाशऊर इंसान इन चीजों पे गौर करेगा,
اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں، یعنی رسول خدا، یعنی میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، اس کو مکمل کر دوں۔ جناب ابو طالب نے رسول خدا سے کہا تھا کہ آپ تبلیغ کیجئے، جو آپ کو کہنا آپ کہیے، جبکہ جناب ابو طالب کو معلوم تھا کہ رسول خدا اپنی رسالت کا اعلان کر رہے۔ خوب وہاں کوئی آپ رشتہ داری تھوڑی نبھا رہے تھے، ولا رشتہ دار تو وہاں اور بھی لوگ بیٹھے تھے، وہاں ان لوگوں نے رشتہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ تو خلاصہ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جناب ابو طالب کے سلسلے میں، یعنی کبھی بھی جناب ابو طالب کے ایمان کو دوسرا کوئی بھی آئے گا، ہمارے مثال کے طور پہ کوئی آ کر جی ایک کوئی جملہ آ کے قرآن کا ہر وہ شخص جو مدافع رسالت رہا، جس نے رسول اللہ کی ذات کا دفاع کیا اور رسالت کا دفاع کیا، اس سے دشمنی کی گئی، چاہے وہ مولا امیر المومنین ہو، چاہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد ہو، چاہے وہ بی بی آمنہ ہو، چاہے وہ جناب عبداللہ ہو، چاہے وہ جناب ابو طالب ہو، چاہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہو، اور بہت سارے اصحاب، جس نے رسالت کا دفاع کیا اس سے دشمنی نکالی گئی ہے، یہ طے ہے۔ اب اس پر ریسرچ کر لے، غلط ثابت کرے، لائیو کال حاضر ہے، بسم اللہ جواب دیں گے۔ جی تو بہرحال دشمنی رسول اللہ سے ہے لوگوں کو۔ اب اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ بہرحال کیا نام ہے، تو امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے جن حالات میں قیام کیا، آپ مدینے کے سیاسی حالات دیکھیں، سیاسی حالات سے جائزہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بالکل سست تھے، قطعاً آمادگی نہیں تھی لوگوں میں، اور دین کو جو ہے وہ ایک دم اتنا خشک بنا دیا تھا کہ نماز روزے میں محدود ہو جائے دین۔ خوب نماز روزے میں محدود نہیں، دین کے مبانی اور بنیادیں پامال ہو رہی تھیں۔ ایک مثلا اتنا سست ہو چکا تھا کہ یزید جیسے حاکم کو لوگوں نے تسلیم کر لیا، خاموش رہ گئے۔ خوب اس سے اندازہ ہوتا ہے بالکل آخری ہمارے پاس وقت ہے، تقریباً کچھ 6-7 منٹ ہیں، ہم چاہیں گے کہ حالات حاضرہ کے تناظر میں اگر قیام امام الحسین علیہ السلام کو ہم دیکھیں تو اس کی کیا اہمیت بنتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں امام حسین سے بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ ضروری بھی تھا کہ اس کو حالات حاضرہ سے ربط کیا جائے۔ آپ دیکھیں قیام امام حسین علیہ السلام، میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کویشچن بھی انکلوڈ کروں گا تاکہ ناظرین اس کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ 28 رجب المرجب سے امام حسین علیہ السلام کے سفر کے آغاز کا جو یوم غم ہم مناتے ہیں مدینہ چھوڑنے کا، ٹھیک ہے، خوب اس یوم غم سے بہرحال ایک تاریخی حقیقت بھی وابستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا کس لیے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، کہ مثلا نیکیوں کی ہدایت کریں اور برائیوں سے روکیں، ٹھیک ہے نا، دین خدا کو زندہ کریں اور سنت رسول کو زندہ کریں، اور وہ شخص یا وہ جماعت یا وہ گروہ جو دین خدا کی پامالی کرے اور سنت رسول کو پامال کرے، یا مثال کے طور پہ منکر کو انجام دے، معروف کو ترک کرے، خوب اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا قیام تھا۔ آج جو بھی عزادار فرض کیجئے 28 رجب یا مثال کے طور پہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرتا ہے، خوب اس کا مقصد صرف عزا اور یوم غم منا کر اور رو کر کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جب وہ اس دن غم مناتا ہے امام حسین کا، اور اس دن جو ہے وہ گریہ کرتا ہے، اس دن ماتم کرتا ہے، تو اس کا فریضہ بن جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے جو بھی اہداف تھے، جو بھی برائی اس کے خلاف آواز اٹھائے، برائی کے خلاف کم از کم اپنے شیعی معاشرے میں، ہم ابھی دنیا بھر کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے شیعی معاشرے میں، ہم اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، ہم پر فرض بنتا ہے کہ اگر امام حسین کے عزادار ہیں تو ہم منکر کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم معروف، اگر کوئی واجب ترک کرتا ہے تو ہم بولیں، کوئی فرض کیا نماز ترک کرتا ہے تو ہم یہ سوچیں نہیں کہ بھئی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، دوسرے سے کیا مطلب، نہ، ہم پہ واجب ہے ہم اپنی بھی نماز پڑھیں اور دوسرے کو بھی بولیں کہ یہ امر واجب ہے۔ کوئی بے حجابی کرتا ہے، ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو بے حجابی سے روکیں، ٹھیک ہے، کوئی مثال کے طور پہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ظلم سے روکیں، کوئی مثال کے طور پہ کسی کا حق مارتا ہے تو ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو حق تلفی سے روکیں۔ قیام امام حسین علیہ السلام کی مجلس یا قیام امام حسین علیہ السلام کے علم بردار، یہ جو علم لوگوں کے ہاتھ میں آپ دیکھتے ہیں محرم ایام اعضاء میں، دستہ اعضاء میں، یہ علم اس قیام کا علم ہے، یعنی امام حسین گویا ہم اعلان کریں دنیا کو کہ وہ علم جو امام حسین علیہ السلام لے کے نکلے تھے، ہم اس علم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، یعنی جو تحریک امام حسین علیہ السلام کی تھی وہ تحریک ہماری ہے، تو لہٰذا یہ ہر شیعہ پہ فرض بنتا ہے۔ بہرحال یہ ایک عام پیغام ہے، میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنی تمام ماں بہنوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو خطاب ہے، یہ تحریک امام حسین علیہ السلام کا اہم حصہ ہے۔ ہم دین کے آج دیکھیے ایک یعنی جس کو کہتے ہیں ایک ڈارک پہلو کہیں یا لمحے کیا نام فکریہ ہے، آج جو ہے وہ اس قدر حرام و حلال کو مکس کر دیا جا رہا ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں، ہمارے بچے کنفیوز ہو رہے ہیں،
دینی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے نام پہ مثلا ایسی چیزیں یا قصیدہ خوانی یا ماتمداری کے نام پہ ایسی چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے، ملوث کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو. بہرحال اس پلیٹ فارم سے کہا جا سکتا ہے اور لوگ بھی سنیں گے، ٹھیک ہے. آج بہرحال ایک شیعی معاشرے میں ایک تحریک سی ہے، ہر ایک جو ہے وہ جو قصیدوں میں اور ماتموں میں اور مجلسوں میں جو وہ موسیقی جو رائج ہونے لگا اس کے خلاف ہر ایک بول رہا ہے. تو میں بھی فریضہ سمجھتا ہوں یہاں سے یہ آواز سب تک پہنچے. خوب ایک منکر ہے بعض مراجع تقلید آپ کی خدمت میں عرض کریں، پیالیوں پہ جو اسپون بجایا جاتا ہے نا، کبھی کبھی اسپون بجا کے جو ساؤنڈ نکلتا ہے، بعض مراجع تقلید نے اس کو بھی حرام قرار دیا. جائے کہ ہم کیا نام ہے مولا کائنات کے قصیدے میں اور مولا کائنات کے جو ہے وہ فضائل بیان کریں گے ہم میوزک اور ڈھول اور ڈرم کے ساتھ. خوب یہ منکر ہے. آج دیکھیں اس قدر یہ کیا ہے، یہ امام حسین کے اہداف سے دوری ہے، یہ مولا کائنات کے اہداف سے دوری ہے. امام حسین کے قیام حق کی پاسبانی تھا، نہیں کہ حق کی پامالی ہے. لہٰذا آج جو بھی اگر مثال کے طور پہ امام حسین کے قیام کا پاسبان بننا چاہتا ہے، عزادار بننا چاہتا ہے، اس پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ابھی عہد کرے کہ اس کو امر بالمعروف کا فریضہ ترک نہیں کرنا ہے، بلکہ حتی الامکان وہ کوشش کرے. ایک ڈیٹیل کا موضوع ہے یہ، میں نے صرف اشارہ دیا تاکہ ہمارے معاشرے سے صحیح معنوں میں ہم عزادار امام حسین علیہ السلام بن سکیں اور صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام کے ماتمدار بن سکیں. یہ ہمارا مین آبجیکٹو ہونا چاہیے اور عصری تقاضے قیام امام حسین کی یہی ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فریضہ. کہیں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا، کوئی بھی مظلوم ہو، ہم کوئی رشتہ داری نہیں نبھائیں گے کسی سے، کوئی ناطے داری نہیں نبھائیں گے. دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے ہم اس کے خلاف ہیں، دنیا میں کوئی بھی مظلوم ہے ہم اس کے ہمراہ ہیں. ہم مظلوم کے ہمراہ ہیں اور ظالم کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے نا. امام خمینی علیہ الرحمہ نے کتنی اچھی بات کہی تھی، یہی مولا کائنات کے گویا تعلیمات سے اور ان کے سفرے سے جو سبق حاصل کیا، کیا نام ہے، کیا کہا تھا کہ ظالم کی مخالفت جو ہے وہ کوئی بھی کرے گا ہم اس کے ہمراہ ہوں گے، مظلوم کی حمایت جہاں بھی مظلوم ہوگا دنیا کے جس گوشے میں ہم اس کی حمایت کریں گے. اب یہ قیام امام حسین علیہ السلام کا ایک اہم حصہ ہے. اور یہ مسئلہ 28 رجب المرجب کو امام حسین علیہ السلام کے قیام کی مجلس برپا کرنے کا مطلب ہے کہ مولا ہم یہاں سے اپنی پریکٹس شروع کر رہے ہیں تاکہ محرم آتے آتے وہ شعور ہم میں. جی ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ہمارے پاس 2 منٹ اور ہیں قبلہ، اور جی شعبان کی آمد ہے اور اس کے اندر محافل بھی ہیں، اس کے اندر بڑی خوشیوں کے بھی جو ساری تاریخیں ہیں. تو اس میں ہمیں کیا حکم ہے معصومین کا کہ کس طرح سے ہم نے خوشی کو منانی ہے یوتھ کے لیے، صرف جوانوں کے لیے میسج کریں؟ دیکھیے میں کیا نام ہے ایک اہم اپارچونٹی جو شعبان میں اللہ نے دی، رجب اور شعبان میں بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، سب کے لیے ایک فقہی مسئلہ بھی ہے اور ایک فضیلت بھی ہے. سب سے پہلے ماہ شعبان اور ماہ رجب جو ہے یہ آمادگی ہے ماہ صیام کے لیے، ماہ مبارک رمضان کے لیے. اس میں بہرحال کیا نام ہے سب سے پہلے اس کے جو روزے مستحب ہیں، میں فقہی اعتبار سے بریکٹ میں بتا رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. جن لوگوں کے روزے قضا ہیں یا جن پہ واجب روزے ہیں وہ ان مستحب روزوں کے یعنی ان تاریخوں میں روزے رکھ کے اپنے واجب بھی ادا کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جو جشن ہم منائیں گے مناسب، مثال کے طور پہ 3 شعبان کا جشن، 4 شعبان کا جشن، 5 شعبان کا جشن، 15 شعبان کا جشن، 17 شعبان کا جشن، یہ تمام یعنی مسرت کے جو مواقع ہیں یہ ساری تاریخیں ہیں. پر امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، حضرت حجت اللہ تعالی، سقائے کربلا، باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام، یہ تمام متبرک تاریخیں، یہ تمام عظیم تاریخیں ہیں. اور بہرحال ان تاریخوں میں جشن کے لیے جن چیزوں سے ابھی ہم نے اظہار برات کیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں بہرحال جناب عباس کے فضائل میں بھی بہت سارے قصیدے نکلیں گے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں بھی قصیدے ہیں اور بہت سارے مثال کے طور پہ کیا نام ہے ویڈیوز نکلے. ان سب میں ایک چیز کا ہمیں لحاظ کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ہمارا عمل جو ہے چاہے وہ محبت کے اظہار کا ہو یا دشمن سے بیزاری کا ہو، اس میں دین کی حد پامال نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکر گزار ہے، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے قیمتی ٹائم جو ہے اہل بیت ٹی وی کو دیا. مقصد و اہداف قیام امام الحسین علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ہم نے پوری کوشش کی ناظرین کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو اس کے مختلف پہلو ہیں، جو گوشے ہیں، جو تاریخ نے قلم بند کیے ہیں، مورخین نے لکھے ہیں، ان کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے. اس میں ہمارا ساتھ دیا مولانا مرزا عسکری صاحب نے کویت سٹی سے. ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے پروگرام کو